آج گرو پورنیما ہے، آپ لوگ آئے، مجھے متھا ٹیکا، پیسے دیے، کپڑے دیے، ٹھیک ہے۔ میں اپنی آتما سے پوچھتا ہوں، او فقیر سن، یہ مکڑی کا جالا تو نے کیوں بنایا؟ سنو دوستو، میں بچپن سے اس پرماتما کو ملنے کے لیے نکلا تھا۔ ہندو تھا، اپنے سناتن کے اصول کے مطابق ایشور کو، پرمیشور کو، برہم کو، دیوی دیوتاؤں کو مانتا تھا۔ 24 گھنٹے رونے کے بعد کیونکہ خیال ملا ہوا تھا کہ وہ اوتار لیتا ہے، رامائن میں لکھا ہوا تھا نانا بھانتی رام اوتارا، تو یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اس رام کو اوتار میں جس انسانی روپ میں دیکھوں۔ جیسا میں پہلے کہتے رہتا ہوں، میں اس ایک رشتہ داتا کے چرنوں میں لے گیا، انہوں نے یہ سنت مت مجھ کو دیا۔ اس سنت مت کی بانیوں نے جب پڑھی تو میرے دل کو چوٹ لگی۔ وہ بانیاں کیا ہیں؟ فرش نکالو، فرش عجائب پایا۔ انہوں نے تمام مذہبوں کا کھنڈن کیا، مسلمان نہیں پہنچے، عیسیٰ مسیح نہیں پہنچا، جین نہیں پہنچے، بدھ نہیں پہنچے، سناتن نہیں پہنچا، رام کرشن بھی۔ انہوں نے کہا یہ سب کال کے اوتار ہیں۔ تو اس وقت میں نے، میرا یقین اپنے مرشد داتا دیال پر تو گیا نہیں کہ یہ بانی مجھ کو سمجھ نہیں آتی۔ اس وقت میں نے پرن کیا تھا کہ اس راستے میں سچا ہو کے چلوں گا، جو کچھ مجھ کو ملے گا وہ میں سنسار کو بتا جاؤں گا۔ یہ ایک تو میرا وہ کرم ہے جو میں اپنا کرم بھوگتا ہوں۔ دوسرے میرے داتا جال نے کہا تھا فقیر چولہا چھوڑنے سے پہلے تعلیم بدل جانا، ملا نہیں۔ ایک پرش عجائب پایا۔ اب تم دیکھو یہ سنت مت کہاں پہنچاتا ہے۔ تو اس پرش عجائب کی تلاش میں میں نے اپنا جیون کھو دیا۔ کرو نانے بندے، میرے کنوں کے بندے لاؤ بھائی۔ اس کو بولو بندے لائے، کانوں کے بندے لاؤ۔ اب آپ اس بانی کو سمجھو، کیا کہا ہے سوامی جی نے کہ سب کا کھنڈن کر دیا، اور پھر اس دنیا کو بنانے والے کو ان سنتوں نے ظالم کہا ہے۔ سنت جو ہیں ان کے یہ اس دنیا کو پیدا کرنے والے کو ظالم اور نردئی کہتے ہیں۔
اب میرے جیسا آدمی جو اس دنیا کے پیدا کرنے والے کو پوچھتا تھا، متھا ٹیکتا تھا، اس کے لیے یہ بانی سننی کہ جس نے دنیا پیدا کیا وہ ظالم ہے، کتنا مشکل تھا. تو بانی سے تو میرا اعتقاد گیا نہیں، کیونکہ میرا وشواس تھا داتا جال پر، انہوں نے یہ بانی مجھ کو دی تھی. آج میں کہتا ہوں کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا واقعی ظالم ہے. اس دنیا کا پیدا کرنے والا واقعی ظالم ہے. تم اپنی بات سوچو. میری لڑکی ہے، نیم انمت، 65 سال کی ہو گئی. اب میں سوچتا ہوں اس کا ذمہ وار کون ہے؟ کیا میں نہیں؟ میری ہی کمزوری یا میرے ہی خیالات یا میرے ہی وچاروں کا نتیجہ میری لڑکی پر گیا نہ گیا، تو کیا میں ظالم نہیں ہوں؟ ہم لوگ اپنے سواد کے لیے بچے پیدا کرتے ہیں، اپنے آنند کے لیے بچے پیدا کرتے ہیں، اور بچوں کا خیال سے نہیں کرتے. آنند لینے کے لیے بچے خود آ جاتے ہیں، وہ ٹی بی سے مرتے ہیں، مقدمے چلتے ہیں، بادشاہ بھی ہو جاتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں. تو کیا ہم ظالم نہیں ہیں؟ ارے دماغ آدمی سوچے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہوں. جس شخص طاقت نے یہ دنیا بنائی ہے اس نے اپنی خوشی سے دنیا رکھی ہے. آپ دیکھو درخت پیدا ہوتے ہیں، ان کو کیڑے کھاتے ہیں. کیا درخت میں جان نہیں؟ ایک کیڑا دوسرے کو کھاتا ہے، تیسرا چوتھے کو کھاتا ہے. میں رات کو سوتا ہوں، مکھیاں تنگ کرتی ہیں، میں کہتا ہوں بھائی جی جا کے چھڑک دو جہاں، اب وہ مر جاتی ہیں. یہ دنیا ہے کیا؟ تو سنت کہتے ہیں ان آدمیوں کے لیے، یہ رادھا سوامی مت یا سنت مت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس دنیا میں سکھ نہیں، یہاں دکھ اور سکھ دونوں ہیں، اور جو اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے یہ سنت مت، عام دنیا کے لیے نہیں. میں اسی واسطے دنیا کو نام نہیں دیتا. میرے پاس جتنے آدمی آتے ہیں اس دنیا سے دکھوں سے بچنے کے لیے آتے ہیں. ایک آدمی آیا، وہ روتا تھا. کوئی کہتا رات کو میرے پاس 2 عورتیں گئی کہ نہیں 12 بچے نہیں ہوتے. میں ہنسا. یہ دنیا ہے کیا؟ مصیبت کی جگہ. تو جن شخصوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ہم جنمتے رہیں گے مرتے رہیں گے، ہمیں کلیش ہے، ان کے لیے یہ سنت مت ہے، دنیا کے لیے نہیں. بالکل. مگر ہم گروؤں نے جو رادھا سوامی مت کے، کبیر مت کے تھے، جو اصلی اس کو چھوڑ کر کے ہم تو دنیا میں پھنس گئے. نام لیا چوتھے پد کا کہ کام کیا ہم نے دنیا کا. تو میں یہ کام کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ میرے ذمہ ڈیوٹی تھی کہ تعلیم کو بدل جانا. تو میں نے یہ سمجھا کہ بھائی اس دنیا سے پار جانے والے تو دنیا میں ہیں کوئی نہیں. کہ تو کوئی آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں مر کے نہ جموں. اس لیے میں نے اپنے آشرم کا نام انسان بنا رکھا، عام پبلک کے لیے. اب انسان کون ہے؟ گرو پشو، تریا پشو، وید پشو، نر پشو، سنسار. مانش چاہے جانیے جامے بویک وچار. جس میں سچی سمجھ اور بویک ہے اس کے ساتھ اپنا جیون گزارتا ہے وہ انسان ہے. جس آدمی میں بویک شکتی ہے، سمجھ بوجھ کا مادہ ہے، اور وہ سمجھ بوجھ کے سہارے دنیا میں اپنا کام کرتا ہے، وہ انسان ہے. یہ میری سمجھ میں آیا. تو چونکہ داتا نے کہا تھا فقیر چند تعلیم بدل جانا، میں نہیں کہتا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہی
فائنل ہے، میں کان کو ہاتھ لگاتا ہوں، میرے ذمہ تو ایک ڈیوٹی. اب آپ لوگ آئے، آپ نے پیسہ لیا، اگر آپ کے اس پیسے کو میں کھا جاؤں میں تو کرسیوں پہ مروں گا. میرا کیا حق ہے آپ لوگوں سے لینے کا؟ مگر اگر آپ دیں نہیں تو آپ کا گزارا نہیں. اس میں راجا سوامی مت میں یہ سنتوں میں گئے شش کو ایسا چاہیے گرو کو سب کچھ دے، مگر گرو کو ایسا چاہیے شش کا کچھ نہ لے. اس واسطے میں آپ لوگوں سے نہ کوئی کپڑا لیتا ہوں نہ کوئی چیز لیتا ہوں. ایک آدمی جانوان ہے، یار دوست ہے، وہ میری سیوا کر جاتا ہے، مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں، میں ان کی سیوا کر دیتا ہوں، وہ میری سیوا کر دیتے ہیں. تو آج گرو پورنما ہے. سب سے پہلے میں عزت کرتا ہوں ان ستسنگیوں کی جن کی وجہ سے مجھے اس عجائب پرش کا پتہ لگا. میں خود اس من کے چکر میں پھنسا ہوا تھا. آج ایک امرناتھ یہاں آیا ہوا ہے کانپور پہ، 3 سال ہوئے، اس کے اندر کہتا کوئی روپ پرگٹ ہوا، اس نے کہا تیرا وقت آ گیا. تو اس کو پتہ نہیں تھا وہ شکل کون سی ہے، یہ اس کی تلاش میں کرتا ہے. کسی نے کہا بھائی اس کا کیا نام ہے، خوشدل پنڈت کے پاس چلا جا، دہرادون، وہ بتا دے گا. یہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا اس کی شکل بنا دے جو تیرے اندر پرگٹ ہوا. اس نے اس کی شکل بنا دی. انہوں نے کہا اس شکل کے 2 آدمی ہیں، پیلے مغاں ایک فقیر چند میں جانتا ہوں. اب وہ تلاش کرتا ہوا میرے پاس آیا. اب میں اپنی آتما سے پوچھتا ہوں تو فقیر چند تو گیا تھا اس کے اندر؟ تو اس کو پتا تھا وہ. اس واسطے اس آدمی کو میں نے اچھے کپڑے دیے اور 450 روپیہ اس کے چرنوں میں پینٹ کیا. آج کیوں کیا؟ آپ ان لوگوں کی وجہ سے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ جو کچھ سنت مت نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے. کوئی گرو، کوئی رام، کوئی کرشن، کوئی دیوی باہر سے انسان کے اندر نہیں آتا. اسی ایک بھرم میں آ کر انسانی نسل ہزاروں مذہبوں میں، ہزاروں پنتھوں میں، ہزاروں فرقوں میں بٹ گئی. کئی جگہ سوچتا ہوں کہ یہ بات کیا ہے، میں اس بات کو سمجھتا ہوں. بات یہ ہے ہم اور تم جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہم سوچتے ہیں، بولتے ہیں، جان کرتے ہیں، یہ سب اس برہمنڈ میں رہتا ہے. جو کچھ ہم بولتے ہیں، سوچتے ہیں، یہ سب برہمنڈ میں رہتا ہے. ہر ایک انسان کے جسم کے اندر ایک ریڈیشن جیسا وہ ہوتا ہے وہ باہر پھیلتی رہتی ہے. اس کا ثبوت سائنسدان تو سمجھتے ہیں، عام آدمی نہیں سمجھتے. پولیس کے کتے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جہاں ڈاکہ پڑتا ہے، چور پڑتا ہے، پولیس والے کوئی چیز اس کی کتے کو سنگوا دیتے ہیں. تو کتا جہاں جہاں سے گیا ہوا ہوتا ہے وہ ڈاکو یا چور، وہاں اس کے وہ بو جو اس کپڑے میں ہے وہ وہاں پھیلتی جاتی ہے، وہ بو کو سونگتا ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ تم اور ہم جو کچھ بھی ہیں، جو کچھ ہمارے اندر سے نکلتا ہے وہ اس برہمنڈ میں رہتا ہے. تو اچھے خیالات بھی رشیوں کے یا مہاپرشوں کے رہتے ہیں اور برے خیالات بھی مہاپرشوں کے آسمان میں رہتے ہیں. جب کسی کو کسی چیز کی زبردست ضرورت ہوتی ہے وہ کیا مانگتا ہے، تو جب وہ پرارتھنا کرتا ہے اپنے اندر تو اس کے اندر ویکیوم ہو جاتا ہے، اس کا من خالی ہو جاتا ہے. آپ کسی چیز کو زبردست کیا مانگو کہ مجھے وہ چیز مل جائے، سچے دل سے پرارتھنا کرو تو آپ کا من خالی ہو جائے گا نا، ہو جائے گا. تو قدرت میں خالی کوئی چیز نہیں رہتی. پرارتھنا کیا کرنے والے کی ہوتی ہے، اس قسم کی باتیں کہ جو افراد سنسار میں ہوتے ہیں وہ شکل بنا کے اس کے اندر آتے ہیں. یہ نہیں کہ فقیر چند جاتا ہے جو کوئی جاتا ہے. تمہارے ہمارے سب کے خیالات جاتے ہیں. اس واسطے میں نے تعلیم، اے انسان تو اگر اپنے دل کے اندر گندے خیالات رکھے گا، دشمنی رکھے گا، وچار رکھے گا،
کسی کا کچھ نقصان نہ کر، تیرے خیرات برہمن یہ وہ یہ کیا کہا میں نے؟ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اگر دماغ رکھتے ہو تو۔ اچھے خیرات بھی برے خیرات بھی سنسار میں رہتے ہیں، ایٹماسفیئر، یہ سائنس ہے، ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں۔ تو جہاں جو آدمی جس قسم کی خواہش کرتا ہے، وہ جس قسم کے خیرات اس برہمنڈ میں ہوتے ہیں، وہ شکل بنا کر اس کے سامنے یا کسی طریقے سے اس کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو جو آدمی، مجھے حکم تھا تعلیم بدل جانا، کیا بدلوں؟ اے انسان، اگر تو اکیلا کسی کا مکہ نہ مار، کسی کو تنگ نہ کر، مگر اگر تیرے دل میں یہ خیالات ہیں گندے ہیں کہ فلانا برا ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے، وہ خیالات تمہارے برہمنڈ میں رہیں گے اور دوسرے آدمی جو سنسکار میں آئیں گے ان پر اثر کریں گے۔ کیا کہا میں نے؟ آپ لوگ ستسنگ میں آئے ہیں، میں آپ لوگوں کو ستسنگ دینا چاہتا ہوں۔ دیکھو میں ستسنگ کراتا ہوں، میری ریڈیشن آپ کو جاتی ہے، آپ جو میرے پاس آتے ہیں میرے پاؤں کو متھا ٹیکتے ہیں، آپ کی ریڈیشن مجھے کھاتی ہے۔ آپ جو مجھے متھا ٹیکتے ہیں، میرے جسم کو ہاتھ لگاتے ہیں، میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو آپ کی ریڈیشن بھی مجھے کھاتی ہے، میرے من پر اثر ہوتا ہے اور میں اس اثر کو محسوس کرتا ہوں۔ کبھی تو میں کہتا ہوں کہ میں نے بڑے کھوٹے کرم کیے ہوئے تھے پہلے جنم کے، جو مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ کیا کہا میں نے؟ میں تو کہتا ہوں آپ لوگ آتے ہیں، میں تو آپ لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ اگر 20-30 سال پہلے مجھے یہ پتا ہوتا تو میں کبھی کام نہ کرتا، دادا کا حکم کبھی جی سے بے کر جاتا۔ یہ تو سائنس ہے۔ مجھے کالرا ہوا ہے، بیماری ہوئی ہے، پلیگ ہوئی ہے، وہ بھی میرے سمپرک میں آئے گا، اس کو لگے گی کہ نہیں لگے گی مجھے بتاؤ۔ وہ تو جسمانی ہے، یہ من کے خیالات ہیں اور یہ آتما خیالات ہیں۔ اس لیے اب اس سے بچنے کا میں کیا علاج کرتا ہوں کہ میں آپ سے کسی سے پیار نہیں کرتا، اپنی ذاتی غرض آپ سے نہیں رکھتا، یہ خیال نہیں آتا کہ فلانا آئے تو میرے مندر میں 10 روپے دے جائے گا، مجھے میری سیوا کر جائے، یہ نہیں کرتا۔ آپ کے پریم، نشکام پریم سے آپ کے پریم کا جواب آپ کو پریم میں دیتا ہوں۔ بڑے بڑے مہاتما گر جاتے ہیں کسنگت سے۔ کل ایک عورت آئی ہوئی ہے وہاں کہیں سے، اس نے کہا میرا بھائی تھا، ایک وہ ابھوت تھا، ننگا رہتا تھا، بے فکر رہتا تھا، مست رہتا، وہ اس کا چیلا بن گیا۔ اب وہ چیلوں کے چکر میں آ گیا، اب وہ عورتیں وہاں جانے لگی، وہ ان کے جال میں پھنس گیا۔ اور اس کا بھائی جو تھا اس نے 1000 روپیہ دے کے وہاں مندر بنایا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ اب وہ اداس ہو گیا، گھر میں واپس آ گیا۔ وہ مہاتما کیوں گندا ہوا؟ کیونکہ اس مہاتما نے تم گرہستھیوں کے ساتھ پریم کیا۔ اس واسطے میں بالکل فرینک سے چاہتا ہوں، کبھی کبھی میں پرشوتم داس سے بھی پریم کیا کرتا تھا، جب سے مجھے گیان ہوا اب کسی سے پریم نہیں کرتا، کسی سے پریم نہیں کرتا۔ اگر میں تمہارا خیال کروں، تم سے پریم کروں تو تم مجھ کو بتاؤ میں کہاں جاؤں گا؟ مدت ہو گئی آپ لوگوں کو ستسنگ کرتے کرتے، گرو سے بھی پریم کرتے ہو، گرو سے پریم کرتے ہو اور پھر دوسروں سے بھی پریم کرتے ہو۔ تو دوسروں کے پریم ہے وہ اثر تمہارے میں نہیں جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ اس واسطے یہ نام دان ہے کس کے لیے؟
ہم گروؤں نے تم کو نام دان تمہارے کلیان کے لیے نہیں دیا، بلکہ میں حوصلے سے کہوں گا کہ آج کل کے ہم گروؤں نے دنیا کو نام دیا، ان کو زہر دیا۔ کیوں؟ انسان اس کو ملنا چاہیے نام وشیوں سے جو ہوئے اداسا، پرمارت کی جامن آسا، تن سنتان پریت نہیں جا کے کھوجت پہ ساتھ گر جا کے۔ اور پھر حکم ہے زل زن اور زمین کو موت کے حوالے چھوڑ کے آؤ۔ آپ میری بات کو سمجھیں، میں آپ لوگوں کی سنگت سے باتوں کو گر جاتا ہوں، میں پیار کرتا ہوں یہ میں نہیں کہتا، مگر میں اپنی ذاتی غرض نہیں رکھتا۔ مجھے یہ خواہش نہیں رہتی کہ تم آؤ تو مندر کو پیسہ دے جاؤ یا میرا جو کام کر جاؤ، کیونکہ ڈیوٹی تھی میرے ذمہ تعلیم کو بدل جانا، میں اپنا کرم بھوگتا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا کہ میں نے کام کیوں کرتا ہوں، صرف اس بات کو جاننے کے لیے کہ یہ راجا سوامیوں کا یا کبیر پنتوں کا خدا کیا ہے جو یہ کہتے ہیں سارے۔ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ جو کچھ بھی ہمارے من کے اندر ہم جس کو خدا مان کے پوجتے ہیں وہ تو تمہارے من کا بنایا ہوا ہے۔ ایک آدمی اپنے من سے اس کو نراکار مان لیتا ہے، ایک اس کو ساکار مان لیتا ہے۔ اس نے اپنے من سے اس کو پوجا کہ نہیں پوجا؟ تو جتنے ہم مذہب والے ہیں جس خدا کو ہم پوجتے ہیں یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا خدا ہے، اصلی خدا یہ نہیں ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کیا اصلی خدا ہے؟ اصلی خدا ہے کیا ہے؟ وہ جس سے میرا من نکلا، جس چیز سے میرا من بنا ہے وہ ہے اصلی خدا۔ کیا کہا میں نے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے پرکاش، وہ ہے نور۔ اگر نور ہمارے جسم میں نہ آئے، پرکاش نہ آئے تو ہمارے اندر من چت بدھ اہنکار پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنے مذہب والے ہیں وہ جو دیوی کو پوجتا ہے، رام کو پوجتا ہے، کرشن کو پوجتا ہے، بابے فقیر کو پوجتا ہے، محمد کو پوجتا ہے، جیسے کہ یہ کس کو پوجتے ہیں؟ یہ اپنے ہی من کو پوجتے ہیں۔ اس خیال سے میں مجبور ہوں ماننے کے لیے کہ جو کوئی سوامی جی نے کھنڈن کیا یا سنتوں نے کھنڈن کیا کہ یہ سب کال اور مایا میں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر سنت کس کو پوچھتے ہیں؟ اس کو پوچھتے ہیں جس میں سے من بدھی چت اہنکار بنتا ہے، وہ ہے پرکاش، نور۔ اور یہی سناتن دھرم کہتا ہے سوا مہا جنا تپا ستیم ستم۔ وہ جو ستیم ہے، وہ جو نور کا پرکاش ہے، وہ اصلی خدا ہے، وہ اصلی مالک ہے۔ تو اگر کوئی شخص سچے خدا کو ملنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اپنے اندر پرکاش اور شبد کو پذیر کرے۔ یہ ہے سچائی جو میں نے سمجھی، کیونکہ سناتن بھی یہی کہتا ہے، مسلمان بھی نور کو مانتے ہیں۔ اس لیے یہ جتنا تفرقہ ہے یہ ان آدمیوں کا ہے جن کو نہ اسلام کی حیثیت کا پتہ ہے نہ سناتن کی حیثیت کا پتہ ہے، وہ تو من کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے ساری دنیا۔ میرے خیال میں نے اپنی طرف سے، آج گرو پورنما ہے، آپ لوگوں نے میری سیوا کی، میں کیا سیوا کروں؟ ایک آدمی آیا ہوا ہے، اب میں اس آدمی کو جس کے اندر کانپور میں 3 سال پہلے پیدا ہوا یا آشیش احمد، کیا میں اپنے آتما سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جب تو نہیں گیا تو اگر تو یہ سچی بات اس کو نہیں بتاتا، اس کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، اس سے پیسے لیتا ہے، اس سے متھا ٹکاتا ہے، کیا میں مجرم نہیں ہوں؟ کہ جتنے مہاتما گزرے ہیں میں حوصلے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے ساتھ کھیل کھیلا۔ تم لوگوں کو ضرور دلاسا دے گئے، اگیان میں رکھ کے تم لوگوں کو حوصلہ دے گئے، مگر اپنی جان کو برباد کر گئے۔ کوئی مہاتما، کوئی گرو کسی کا نہیں۔ اگر کوئی چیز جاتی ہے تو میں نے وہ جو کہا کہ ریڈیشن میں ویوز ہوتی ہیں وہ موجود رہتی ہیں،
آج کل کی سائنس نے جرمن کے حال میں جہاں سینٹ تھا جو 100 سال پہلے وزیروں نے لیکچر دیے ہوئے تھے ان کو انہوں نے ریکارڈ کیا. تو جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں وچارتے ہیں بولتے ہیں یہ سب اس برہمنڈ میں رہتا ہے. تو جہاں کسی کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ خیالات جو برہمنڈ میں ہیں وہ اس کے اندر جاتے ہیں. یہ میرا تجربہ. کئی آدمی کہتے ہیں روحوں کو بلاتے ہیں, کئی کہتے ہیں روحوں کو بلاتے ہیں. انگلینڈ میں نے جو روح آئے گی وہ جو آگے ہونے والا اس کی بابت نہیں بتا سکتی. وہ چونکہ یکسو ہو جاتے ہیں, وہ مرنے والے کے جو خیالات ہیں وہ برہمنڈ میں رہتے ہیں, وہ خیالات آ کر کے بولتے ہیں, مگر وہ اس کے مستقبل جو آگے کا حال ہے وہ نہیں بتا سکتے. یہ ہے ثبوت. افسوس مجھے لفظ نہیں مل رہے. میں جو کچھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے اچھے لفظ ملے. آپ سمجھ گئے میری بات کو نہیں؟ مرا ہوا کوئی نہیں رہتا یہاں, نہ رام نہ داتا دیال نہ بابا گرو نانک. ان کے خیالات موجود ہیں, ان کے وچار موجود ہیں, ان کے بھاگ موجود ہیں. آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو جب انسان کوئی اپنے اندر کوشش کرتا ہے تو وہ جو برہمنڈ کے اندر وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. گندے آدمی ہوتا ہے اس کے اندر جو گندے خیالات پھیلتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. جس طرح ریڈیو پر دیکھو نا, جہاں ہر جگہ ریڈیو ویو چل رہی ہیں, ہم کو نظر نہیں آتی مگر ابھی ریڈیو لگا دو, جلندھر سن لو, دلی سن لو, ہے کہ مگر ہم کو نہیں. ایسے ہی ہمارے خیالات ہمارے وچار اس برہمنڈ کے اندر موجود رہتے ہیں. انسان جو برا سوچتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی کا ارے میری سمجھ میں آیا انسان تو جو ہر وقت گندا خیال ہے برا خیال ہے تو دنیا کے لیے زہر پھیلا رہا ہے. تیرے خیالات ایٹماسفیئر میں رہیں گے اور دوسرے لوگ پہ حملہ کریں گے. کیا کہا میں نے؟ افسوس مجھے لیکچر دینا نہیں آتا مگر میں اپنے خواب کو اس لیے وید مار شیو سنکلپ مستو ہم کڑم سے جو برائی سوچتے رہتے ہیں. آپ سوچیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ جو تمہارے سوچ ہے وچار ہے تمہارے وید ہیں وہ تمہارے اندر سے نکلتے ہیں, اس ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں, ان کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے. یہ تو اب سائنس نے ثابت کیا نا. ہمارے رشی کیا کرتے تھے, عورتیں پیچھے جو ہوتی تھی وہ سوائے اپنے پتی کے بسترے سے دوسرے کسی کے بسترے پر نہیں سوتی تھی. عورتوں کو معلوم ہوگا کیوں کہ جو جس اوستھا میں رہتا ہے اس کے اثرات اس کے کپڑے میں جاتے ہیں. جو جیسا ہے اس کے اثرات اس کے کپڑے میں جاتے ہیں. تو جو آدمی اس کپڑے کو استعمال کرے گا اس کے جذبات اس کے اندر جائیں گے. سوچو میری بات. ہمارے یہاں پگ وڈ پڑا باندھے دھرم باندھے, ایک پگڑی اپنی انہوں دینا اور پگڑی انہوں دینا تاکہ اس کے خیالات اس میں چلے جائیں, اس کے خیالات اس میں چلے جائیں. یہ ہے سائنس. تو آپ لوگ ستسنگ میں آئے ہیں, میرے بڑھاپے کی عمر پر رحم کرو, بات کو سمجھو اور اپنا جنم بناؤ. ارے پیسے دینے سے آرتیاں کرنے سے یا یہ کرنے سے اگر تم یہ چاہو کہ تمہارا کلیان ہو جائے, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. یہ دنیا کا ویوہار ہے, لینا دینا پڑتا ہے. نہ کوئی دیتا ہے نہ کوئی لیتا ہے. پچھلے جنم کے جس نے کسی سے لینا ہے اس نے لینا ہے, جس نے دینا ہے اس نے دینا ہے. تو میں کام کیوں کرتا ہوں؟ میں سوچتا ہوں ارے تم نے کیا مکڑی کا, میں نے مکڑی کا دالا نہیں بنایا نہ. میں آیا ہی اسی واسطے ہوں اس سنسار میں فقیر کے چولے میں کہ سنت مت یا حقیقت یا اصلیت کو بالکل کھول کر کے بتا جاؤں تاکہ انسانی نسل جو بچنا چاہتی ہے وہ اس اصول کو سمجھ کر بچے. نہیں بچنا چاہتے تو میں کیا کروں, کوئی کیا کرے. یہ ہے میرے کام کرنے کا اصلی مقصد اور اصلی کھیل. تو مجھے یقین ہو گیا اس بات سے کہ میں کسی کے اندر نہیں جاتا. تو اب میں کیا کرتا ہوں, من کو چھوڑ جاتا ہوں.
مگر جب آپ لوگ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ستسنگی میرے سچ سے دشمن ہے. آپ کی ریڈیشن مجھ پر اثر کرتی ہے. 2 + 2 = 4 کے صرف ایک ضرورت میں نے کو بھی میں چھوڑ گیا اس وہم میں آ کر کہ لا آف ریڈیشن کام کرتا ہے، مگر اس ریڈیشن سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور اس واسطے سنت کہتے ہیں بھائی اے انسان، یہ دنیا جس میں تو رہتا ہے یہ ایسی ہی ہے، اس سے اگر بچنا چاہتا ہے تو تم من سے اوپر چلا جا. بس لاکھ انسان کوشش کرے اس ریڈیشن کے سور سے تم بچ کے جاؤ گے کہاں؟ دنیا میں رہتے ہیں تو سنتوں کا مارگ جو ہے وہ صرف جیووں کے اس خیال سے کہ وہ اس جنم مرن سے بچ جائیں، اور جنم مرن سے بچنے کا ایک طریقہ میں خود سوچتا کیا کروں جی جنم مرن. میرے تجربے میں سائنس نے ثابت کیا، میں کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹروں نے مرنے والے کو سینسیٹیو اسکیل پر رکھا، جب اس کی روح نکل گئی تو وہ اسکرین پر جا کے دیکھا مرنے والے کا جسم گھٹ گیا، کوئی 5 گرام، کوئی 10 گرام، کوئی 5 گرام. یہ سائنس کا جو چیز بھاری ہے زمین کی کہیں اسے کھینچے گی، کسی مذہب کی ضرورت نہیں. یہ میں نے پڑھا ہے کتاب میں. اب میں تو پاری کیوں ہوتی؟ کیونکہ مرنے والے کے دل میں دنیا کی وزارت سے پریم ہوتا ہے، باپ سے، ماں سے. اور جو شخص فقیر چند ورد پنڈت مسلام کے دھیان کرتا ہوا مرے گا، وہ اگر یہ چاہے گا کہ وہ اواگمن سے بچ جائے، اس کا باپ بھی نہیں بچ سکتا، کیونکہ فقیر چند کو وہ جسم سمجھتا ہے، اس کا پریم جسم کے ساتھ ہے. آپ سمجھیں کیا میں کہہ رہا ہوں؟ آج کل یہ گرو مت پکھنڈزم ہے. نام لے جاؤ جی، انت میں گرو تم کو ست لوگ لے جائے گا. ارے انت میں جو گرو دے تاری تمہارے سامنے آئے گا وہ تمہیں ست لوگ نہیں لے جا سکتا. ہاں اچھی یونی ملے گی، اچھے خیال ملیں گے، اچھے وچار ملیں گے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس وقت گرو مت میں بہت سا دھوکہ ہے، فریب ہے. میرے میں ڈیوٹی تھی، میں نے سچائی کا ٹوکنا کر دیا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ عجائب پرش کہاں رہتا ہے، وہ من کے پرے رہتا ہے، وہ من کے پرے رہتا ہے. کیونکہ یہ بات مجھ کو تجربہ مجھ کو آپ ستسنگیوں سے ہوا، اس واسطے آج گرو من کے دن اے مجھے گرو ماننے والوں پیارے ہو، میرے شیر کو کچھ پڑے، میں جھوٹ نہیں بولتا. میں آپ لوگوں کے چرن کملوں میں اپنا سر نوا کے آپ کو گرو روپ سمجھ کے نمسکار کرتا ہوں. کیوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے یہ گیان ہوا جس کی کے لیے میں نے ساری زندگی تڑپ تڑپ کے مر گیا. 1000 حال اپنا میں نے آرتی کرے، حکم تھا گرو کی سیوا کرو، آرتیاں کرو. میں بھی کرتا تھا. 12 سال جو کمایا سب وہاں بھیجا. وہ مما حل نہیں ہوتا تھا. داتا دال نے یہ کام دیا تھا، کہا تھا فقیر چند تم کو سچا ستگرو ستسنگوں کے روپ میں ملے گا. اور آپ لوگوں کے تیرے میں میری آنکھ کھول دی. میں اس کام سے سکھی نہیں ہوں، آپ کو بالکل سچی بات کہتا ہوں. مگر کرم فردان بشپ پر رکھا جو دستی چونکہ میں نے پرن کیا تھا اپنا انبھو کیا جاؤں گا. داتا دار کو میں نے اپنے وشواس سے اپنا مالک مانا. اب میرے سر پر ان کے حکم کی ذمہ داری آ گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا وکیل چورا چھوڑنے سے پہلے تعلیم بدل جانا، اس لیے میں مجبور. اب آپ لوگ آتے ہیں، جہاں میں بولتا ہوں وہاں آپ نہیں جا سکتے. یہ وہاں جانا بھی اپنے بس میں نہیں ہے. جنم جنمانتروں کے قصے ہوتے ہیں. کوئی پاگ والا ہوگا، بابا سامن سنگھ کہا کرتے تھے بڑے پاگ ہوں تو ستسنگ ملتا ہے، بڑے پاگ ہوں تو ستسنگ کی بات سمجھ میں آتی ہے.
بڑا پاک ہو تو عمل کرتا ہے. آپ گرہستھیوں کی یہ میں نے انسان بنوں کی آواز اٹھائی. جو کام کرو بویک سے کرو. گرو پشو کریا پشو وید پشو نر پشو سنسار مانش کا ہے جانیے جامع بویک وچار. سوچ سمجھ کے ساتھ ہو. کیا کہنا چاہتا ہوں؟ سنتان کو سنتان کے خیال سے پیدا کرو. آج کل ہم لوگ خود راؤ سنتان پیدا کرتے ہیں اور پھر یہ آپ یہ امید کریں کہ وہ آپ کے بچے جو خود راؤ ہوئے ہیں رہیں گے، آپ کی سیوا کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ برسوں ایک آدمی میرے پاس روتا ہوا آیا، لڑکے کو بڑا پالا پڑھایا، شادی کر دی، اب وہ گھر میں لڑائی کرتا تھا، اب ایسا ہو گیا. میں پوچھتا ہوں اس آدمی سے، کیا تم نے بچے کو بچے کے لیے پیدا کیا تھا؟ اپنے سواد کے لیے آپ کے پاس ہم جاتے ہیں، بچے پیٹ میں آ جاتے ہیں، پھر یہ حمایت کرتے ہیں کہ وہ بچے ہمارے تابع داری کریں گے یا ہمارے لیے یہ کریں گے. یہ فضول بات. ایک بویک تو میں یہ دینا چاہتا ہوں. دوسرا بویک یہ ہے کہ تمہارے خیال میں بڑی بھاری طاقت ہے. اس کا ثبوت میں تم کو دیتا ہوں. میں گیتا نہیں تم کو پڑھاتا، رامائن نہیں پڑھاتا، انجیل نہیں پڑھاتا، اصول کی بات بتاتا ہوں. رات کو تم سو جاتے ہو، تم کو غصہ آتا ہے، کسی کو مکہ مارتے ہو تمہارا ہاتھ ہل جاتا ہے. رات کو سپنے میں کوئی ڈرامنی شکل ڈر جاتے ہو، تمہاری زبان بڑبڑاتی ہے. رات کو سپنے میں خیالیات بنا لیتے ہو، تمہارا بیڑی نکل جاتا ہے. تو سپنے کا خیال تمہارے بس میں نہیں ہے. جب سپنے کا جو خیال بس نہیں وہ تمہارے جسم پر اثر کرتا ہے، تو جاگتے ہوئے ہم کسی سے نفرت ہے، کسی سے دویش ہے، کسی سے جھگڑا ہے، کسی کے برخلاف ہم پلان کرتے رہتے ہیں، کسی کے برخلاف کچھ، کسی کے ساتھ اس کا اثر تمہارے جسم پر کیوں نہ ہوگا؟ یہ لاجک ہے. اس میں نہ کہ ہندو کا سوال ہے، نہ مسلمان کا سوال ہے، نہ عیسیٰ کا سوال ہے، یہ انسانیت کا سوال ہے. اس واسطے انسان کون ہے؟ جو بویک سے گرو پشو تریا پشو وید پشو نر پشو سنسار مانوشتا ہے جانیے جامع بویک وچار. وہ بویک وچار جو میں نے سمجھا اپنے کرم بھوگ بس کہتا ہوں. اے داتا، پتہ نہیں میرا دماغ خراب ہو گیا ہو. آپ نے کہا تھا تعلیم بدل جانا، جو کچھ میری سمجھ میں آیا میں بکتا جاتا ہوں. اچھا ہے تو جو برا ہے تو مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں. میں نے آپ کو ثبوت دے دیا لاجیکلی بالکل اصول کے مطابق. تو ایک بویک تو یہ ہے، جب تمہارے خیال میں طاقت ہے تو گھروں میں رہتے ہو، ایک دوسرے کو برا مت چاہو. یہاں آج کل کیا ہے، لڑکا باپ کے برخلاف ہے، عورت خاوند کے برخلاف ہے، بھائی بھائی کے برخلاف ہے. ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک پارٹی دوسرے کے برخلاف. تم یہ امید کرتے ہو کہ ایسی حالت میں تمہارا ملک سکھی رہے گا؟ آپ بھول جاؤ. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے. یہ جو ہمارے خیالات ہیں اس کا نتیجہ میں نہیں کہتا کیا ہو، مگر اس کا اثر ہمارے جسم پر ضرور پڑے گا پڑے گا پڑے گا. کوئی طاقت روک نہیں سکتی. جو مرضی چاہے پارٹی آ جائے وہ ہم کو مصیبت سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ یہ قدرت کا کھیل ہے. اس وقت نفرت کا کھیل ہے. پولیٹیکل پارٹیاں کیا کوئی نفرت نہیں کرتی، ہم گھروں میں کیا کچھ نہیں کرتے، روز جھگڑے ہوتے ہیں اور کولڈ وار رکھتے ہیں. یہ امید کرو کہ تم سکھی رہو گے، یہ غلط. میرے جو میں ڈیوٹی تھی میں نے کہہ دی ایک بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں نوجوان بچوں کو، میرے پاس جتنے نوجوان بچے آتے ہیں یہ لڑکے بچپن سے میچورٹی سے پہلے اپنے برہم چل کو کھو دیتے ہیں. کوئی ہاتھ رسی کرتا ہے، لڑکیاں چپٹی کھیلتی ہیں، گندے خیالات رکھتے ہیں. تو ان کے اندر جسم
کے اندر دماغ کی خرابی ہونا، بیماری ہونی، یہ ہونا وہ ہونا، یہ امر لازمی ہے۔ اس لیے میں نے تعلیم کو بدلا، اچھی اولاد پیدا کرو، گھر میں شانتی رکھو، اپنے مانسک اور شریر برہمچریہ کو قائم رکھو، کم سے کم جب تک تم میچورٹی کو حاصل نہیں کرتے، اچھی اولاد پیدا کرو۔ ایک بات، تیسری بات یہ ہے کہ انسان کا من کمزور ہے، اس کی قوت ارادی کو بڑھانے کے لیے سمرن دھیان کیا کرو۔ میں نہیں کہتا تم رادھا سوامی مت کے حساب سے سمرن کرو، میں نہیں کہتا تم سکھ مت کے حساب سے، تم من کو اکٹھا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ جہاں میں نے ہاتھ لگایا، رام رام کے جاپ سے کرو، اللہ کے جاپ سے کرو، واحد کے جاپ سے کرو، 1 2 3 4 5 6 10 سے جاپ سے کرو، مطلب تو تمہارے من کی ایکاگرتا کی ضرورت ہے۔ جس کا من ایکاگر ہوتا ہے اس کی ول پاور اچھی ہو جاتی ہے، اس کے کام ہو جاتے ہیں۔ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے دل میں جو کسی تعلیم بدل جانا، میں کسی مذہب کا پیروکار نہیں، نہ میں ہندو ہوں، نہ میں مسلمان ہوں، نہ میں رادھا سوامیہ ہوں، نہ میں سکھ ہوں، نہ میں عیسائی ہوں، میں ملک کا آپ کی طرح ایک آدمی ہوں، جیسے آپ ہیں ویسے میں۔ بندشیں ٹوٹ گئیں، داتا نے بڑی رحم کیا، سب ختم ہو گئی۔ تو انسانیت کے اصول میں نے آپ کو بتا دیے، کیونکہ من وہاں چنچل ہے، ٹھہرتا نہیں، اس کو قابو کرنا آسان نہیں، اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ ست سنگ اچھا رہے، ایک دوسرے سمرن کیا کرو۔ جہاں میں نہیں کہتا تم 5 نام کا سمرن کرو، رادھا سوامی نام سے، مجھ سے اگر کوئی پوچھے میں تو رادھا سوامی نام بتاؤں گا، کیونکہ میں تب گرو کی پڑھائی، مگر میں تو چیلے کسی کو نہیں بنائے۔ آپ کی ضرور 8 گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ دھیان کیا کرو یہاں ہر روز صبح شام، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تیسرے، ہمارے حق و حلال کی کمائی ہونی چاہیے۔ ہم ہیرا پھیری کرتے ہیں، 420 کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو جیسی ہماری کمائی ہے ویسا ہم پر اثر پڑتا ہے۔ تو یہ 5-4 باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بات کیا دی۔ کل شام کو ستسنگ ہوا تھا پریم کا، آج شام کو میرا زیادہ بولا نہیں جاتا، اس کا ہو جائے گا۔ ٹیپ ریکارڈ میرے پڑے ہوئے من کے متعلق بہت کچھ آپ کو واقفیت ہو سکتی ہے۔ تو اب کیا وقت ہو گیا؟ کتنے میں شروع کیا تھا؟ 8:15 بجے۔ چلو 1 گھنٹہ کافی ہے، مجھ سے اب زیادہ بولا نہیں جاتا۔ آپ لوگ آئے ہیں، داتا میں بنا رہا ہوں، آپ کی جل میں گیا تھا، پسند کو آپ نے ہمیں لگایا، کھیل کھلایا، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، جو سنسکار آپ نے دیا میں کر چلا، اچھا کر چلا برا کر چلا مجھے پتہ نہیں۔ زندگی اختتام پر ہے، اے مالک اپنی چرم کمروں میں بادشاہ دے دے، سنسار بھول جاؤں، دنیا بھول جاؤں، آپ کا احسان، آپ نے داتا کے روپ میں جو حکم دیا بجا لایا، क्षमा चाहता हूँ सबको राधा स्वामी। ये मंदिर की तरफ से हैं, ये प्रसाद बना मुझसे तो बांटेंगे नहीं, आप ये माता जी बांटेंगे जी। हाँ? माता जी बांटेंगे। बांट दो, मैं थका हुआ हूँ। सुनिए, ये रुमाल है, इसमें कुछ पैसे हैं, किसका है ये ले लेना मेरे से। और दूसरे जो मंदिर की तरफ से हजूर ने प्रसाद देना है, 1-1 लड्डू, जो कमालपुर वाली माई जी है यहाँ बैठेंगी, 1-1 लड्डू सब लेना। यहाँ बैठ जाओ, 50 वही बैठे हुए